تو دین کی دعوت دینے کے لیے جب ہم اٹھیں تو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ مخالفت ہوگی، ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے، اپنے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، اپنی امیدوں کو بکھرنے نہیں دینا ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھتے رہنا ہے، قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک شخص تھا، زمانہ اس کا مخالف تھا، لیکن اللہ کی معیت اس کے ساتھ تھی اور اللہ نے اسے سربلند کر دیا۔ اور محمد رسول اللہ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز جو آپ دیکھیں گے وہ یہی ہے۔ آپ کیا ایک کوئی لمحہ دکھائیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے ہو، ایک لمحہ دکھائیے۔ زمانے میں سب سے زیادہ جس شخص کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور کون سا ایسا مخالفت کا انداز ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا گیا؟ ہر طریقے سے انہیں ستایا گیا، نام بگاڑا گیا، جسمانی تشدد کیا گیا، آپ کے گھر والوں اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کو ستایا گیا، لیکن پوری 23 سال کی جد و جہد میں ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا جہاں محمد رسول اللہ پر مایوسی کا غلبہ ہو گیا ہو، بلکہ ایک موقع پر وہ شخص بھی گھبرانے لگا تھا اور وہ شخصیت بھی گھبرانے لگی تھی جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق گھبرانے لگے تھے غار ثور میں، اور کیوں نہ گھبرائیں؟ دروازے کے باہر دکھ رہا ہے کہ پیر دکھ رہے ہیں لوگوں کے، دشمنوں نے انہیں گھیر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دوست سے کہنے والا کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، یہ لوگ ہمارے دشمن ضرور ہیں لیکن گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہر اس شخص کو تنہا نہیں چھوڑے گا جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یاد رکھیے اس بات، نہ محمد رسول اللہ رسوا ہوئے اور نہ محمد رسول اللہ کے متبعین رسوا ہوں گے۔